السلام علیکم۔ گھر کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہتر گزارا چل رہا تھا۔ اس رات شوہر تھکان سے چور گھر آیا، بیگم نے جلی کٹی سنائی، تکرار بڑھی، بیگم گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ محلے میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے گھر وہ جا سکتی تھی۔ وہ غصے میں نکلی تھی، اسے منزل کا علم نہیں تھا۔ وہ محلے کی گلیوں میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اسے ایک گھر سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ یہ ایک پریشان حال ماں کی آواز تھی جو اپنے بیمار بچے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میاں میرے بچوں کو جلد ٹھیک کر دے تاکہ یہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل سکے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایک اور گھر سے آواز آ رہی تھی جہاں ایک خالی کوکھ ماں رب سے اولاد مانگ رہی تھی، اور وہ آگے بڑھی۔ ایک اور گھر تھا، وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی اندر بیگم شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ مکان مالک سے کہہ دیں کہ اس مہینے کچھ دن مہلت دے، اور روز روز آ کر تنگ کر رہا ہے۔ یہ ایک اور گھر تھا جہاں ایک کھانستی عورت اپنے پوتے سے کہہ رہی تھی کہ آج کتنے دن ہوئے دوا لیے بنا لیٹتی رہی، پوری پوری رات بے خوابی میں گزرتی ہے۔ پوتا آگے سے جواب دیتا ہے، دادی وہ میڈیکل والا اب ادھار نہیں دیتا، میں کہاں سے دوائی لے کے لیے پیسے لاؤں۔ اگلا گھر ایک یتیم بچے کا تھا جو دعا کر رہا تھا، اللہ میاں ماں سے ملاقات کا بہت دل کرتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاس آپ کی جنتوں میں ہے۔ گھر سے بھاگی وہ عورت کچھ دیر وہیں کھڑی رہی اور واپس یہ سوچتے گھر کی طرف پلٹ گئی کہ یہ جو لوگ ہمارے سامنے اپنے آپ کو خوش باش ظاہر کرتے ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ یہ اپنا دکھ اور درد چھپا کر جیتے ہیں۔ وہ عورت گھر لوٹ آئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کے پاس گھر، اولاد اور شوہر جیسی نعمتیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ خوش نظر آنے والے سب لوگوں کی زندگیاں پرفیکٹ ہیں۔ ان کی لائف میں کوئی پریشانی یا دکھ نہیں، کوئی غم یا عالم نہیں۔ بہت سارے کہوں کے پیچھے ماتم ہے، آنسو ہیں۔ تکلیفوں، آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود بھی جینا دراصل زندگی کی حقیقت ہے۔ والسلام۔